بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تو آج ہمارا جو ہے جو چیپٹر 10th ہے اس کا کوشچن 2 ہے۔ اس پر کوشچن 3 لکھا ہوا ہے، تو آئی ٹولڈ یو کہ کچھ ایکسٹرا کوشچنز کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ فی الحال ہم جو آؤٹ لائن ہے سلیبس کی وہ کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ سو رائٹ اے نوٹ آن دا فیملی لائف آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی فیملی کے ساتھ جو وابستگی ہوتی تھی، دن بھر کے جو کام کاج یا دن بھر کے جو فیملی کے ساتھ اٹیچمنٹس ہیں، اس پر ہم آج بات کریں گے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو ہجرت کے بعد جو ہے آپ کی فیملی بہت بڑھ گئی، کیونکہ آپ کے نکاحوں میں اضافہ ہو گیا، اور وہ اللہ کی معاشیت کے تحت جو ہے آپ نے کافی سارے جو ازدواجی جو آ، م، آ، جو ان کے جو زوج ہے یا جن کو ہم کہتے ہیں بیویاں آپ کی، اس میں تعداد میں اضافہ ہو گیا، تو لہٰذا آپ کی فیملی لائف جو ہے بہت زیادہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں انوالومنٹ رہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس وجہ سے ایک اہم اسپیکٹ ہے زندگی کا، کیونکہ جہاں تک ہم دیکھتے ہیں قرآنی جو انجیکشنز کا تعلق ہے، اس میں آئلی قوانین جن کو ہم خاندان کے نسبت سے جو قوانین ہے، سب سے زیادہ جو لیجسلیشن ہے اس پر ہوئی ہے، یعنی سب سے زیادہ قرآن نے بات کی ہے فیملی لائف پر، آئلی قوانین پر سب سے زیادہ بحث ہے۔ اور اس میں بہت مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کے بڑی بڑی چیزوں پر، بڑے بڑے کانسیپٹس تک بات کر دی گئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے پریکٹیکل لائف میں ایک خاندان جو ہے وہ اس کو اپنایا، اور اس کے بعد بہت سارے رشتے قائم ہوئے، اور ان سارے رشتوں کو کس طرح سے نبھایا جا سکتا ہے پریکٹیکلی اللہ کے نبی نے ہمیں بتا کر دکھا دیا۔ سو فیملیز، جہاں تک فیملیز کا تعلق ہے، یہ بیسک درجے کی جو ہے یہ رکھتے ہیں، افادیت رکھتے ہیں، اہمیت رکھتے ہیں اسلامی نقطہ نگاہ سے۔ اس وجہ سے بھی ہم بحیثیت مسلمان جو ہے اس کو بہت ہی اہمیت دیتے ہیں، اور یہ ٹاپک کافی اہم ہے اس لحاظ سے۔ Families are considered to be at the heart of every Muslim community، اور مسلمانوں کے ہر کمیونٹی میں اس کو دل کی حیثیت ہے، یعنی اسلامی دنیا کا تصور فیملی کے بغیر جو ہے نامکمل ہے، یہ کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اصل میں فیملی لائف ہی اسلامی لائف ہے۔ Family life was created by Allah to keep society together, and Muslims should follow the example of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who was married and raised a family۔ اور فیملی لائف جو ہے یہ اللہ نے ہمارے لیے کریٹ کی ہے، اور ایک طرح سے جو ہے یہ فرض ہے کہ ایک انسان جو ہے اپنی فیملی بنائے، اور اس کے بارے میں آپ آگے چل کر اللہ کے نبی کا بھی جو ہے اعلان سنیں گے کہ وہ کس طرح سے اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور اللہ کے نبی نے خود جو ہے فیملی کو کافی زیادہ امپورٹنس دی، اور خود فیملی بنائی، اور میرجز بہت ساری کی، اور پریکٹیکلی دکھایا کہ کس طرح سے فیملی کے ساتھ کس طرح کے معاملات ہونے چاہیے۔ دا فیملی از اے ڈیوائنلی انسپائرڈ اینڈ آرڈینڈ انسٹیٹیوشن، اور اسلامی طور پر ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ خدائی اور الہام کے ذریعے سے مرتب شدہ ہے۔ کوئی شخص اس میں بدلاؤ نہیں کر سکتا ہے، اور فیملی سسٹم کو کوئی بھی شخص ڈسٹرب کر کے پھر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ وہ اسلامی زندگی گزارتا ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ It was an institution that came into existence with the creation of man، اور جب انسان پیدا ہوا یعنی آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا تو اسی دن سے خاندان کی بنیاد پڑی۔ The human race is a product of this institution and not the other way around۔ اور جو انسان کی جو اس کی ریس ہے، جو اولاد آدم ہے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ اسی کے پروڈکٹ ہیں، یعنی خاندان کے پروڈکٹ ہیں۔ خاندان انسانی ریس کا پروڈکٹ نہیں ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ یعنی اللہ نے اصل میں یونٹ بنایا، بیس بنایا، اور خاندانی بیس بنا۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے انسان آئے پھر انہوں نے خاندان بنائے، ایسا کچھ کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، یہ ادر وے راؤنڈ نہیں ہے۔ So the Quran says, "O mankind, be conscious of your duty to your Lord"، یعنی اللہ کے جتنے بھی قوانین ہیں ان کی پاسداری کرو۔ who created you from a single soul، کیونکہ اس نے آپ کو ایک ہی روح سے پیدا کیا ہے، created of like nature، اور پھر اسی جیسے پیدا کیے، his mate۔
اور پھر اس کا اسپاؤس بنایا، پھر اس کی زوج بنائی. اینڈ فرام دا ٹو کریٹڈ اینڈ سپورٹ مینی مین اینڈ ویمن، اور ان دو سے پھر بہت سارے مرد اور عورتیں پیدا کی. اینڈ بی مائنڈ فل آف یور ڈیوٹی ٹو اللہ. پھر یہ بات ظاہر کی گئی کہ اللہ کے جو حقوق اللہ ہیں ان کی پاسداری کیجیے. اینڈ ہوز نیم یو اپیل ٹو ون اندر اینڈ ٹو the ties of womb. اور اس کے بعد جو ہے ذوی الارحام کی بات کی گئی، یعنی جن کے ساتھ آپ ماں کی کوکھ کے رشتے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اسی کو ہم رحم کہتے ہیں، رحم ماں کی کوکھ کو کہتے ہیں. اور جو رشتہ نانی، دادی اور اس کے ساتھ ساتھ ماں، ان کے ساتھ جو رشتے ہیں یہ سارے ووم کے رشتے کہلاتے ہیں. میں پھر سے یہ ریپیٹ کروں گا کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، ہم کنفیوز کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کو. یعنی جو ماں سے، جو ماں کی ماں ہوتی ہے، جو ماں کی ماں ہوتی ہے ان سے بھی کوکھ کا رشتہ بنتا ہے بچے کا. اور جو دادی کی، جو 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 باپ کی ماں ہوتی ہے اس سے بھی رشتہ ہوتا ہے، اور جو اپنی ماں ہوتی ہے اس سے بھی رشتہ ہوتا ہے. یہ اصل میں 3 کوکھ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا رشتہ جو ہے رحم کا رشتہ کہلاتا ہے. یعنی ایک دادی، ایک نانی اور ایک اپنی ماں، ان کے ساتھ ہمارا رحم کا رشتہ. جتنے بھی رشتے وہاں سے نکلتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے ذوی الارحام کہا جاتا ہے ان کو. سو ویریلی اللہ واچز اوور یو. اور پھر یہ کہا گیا کہ اللہ نگرانی کر رہا ہے آپ کی. پہلے جو بات کی گئی یعنی اللہ کے حقوق کی پاسداری کرو، پھر ذوی الارحام کے بارے میں بات کر دی گئی کہ آپ ان کی پاسداری کرو، پھر کہا گیا کہ اللہ از واچنگ. یعنی دس از ویری 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 پروفاؤنڈ، ویری ڈیپ. یہاں پر انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک طرح کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے کہ یہ امپورٹنس کتنی ہے خاندان کی. اور خاندان انہی 3 چیزوں سے، انہی 3 وومبس کے ساتھ جو ہے وہ بنتا ہے. So Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has said, marriage is a part of my sunnah. Whoever runs away from my path is not from among us. حالانکہ اس پر بہت سارے لوگ جو ہے کلام کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث جو ہے اس کو سمجھنے میں تھوڑی بہت جو ہے، میں سمجھتا ہوں یہ جہاں تک میری کم علمی لا علمی کا جو تعلق ہے، میں جس طرح سے اس کو سمجھتا ہوں اس میں تبعید بیان کی گئی ہے. تبعید کہتے ہیں جب بہت ساری چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو خاص بنا دیا جائے. تو یہاں پر ہے ان نکاح من سنتی کہا ہے اللہ نے. اگر یہ ہوتا کہ ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو پھر تو گنجائش بچتی نہیں. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ان نکاح من سنتی، میری سنتوں میں سے ایک سنت، اس کو تبعید کہتے ہیں. تو یہ تبعید کے طور پر اب اگر آگے جا کے جب ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں تو آگے جا کے بتایا گیا فمن رغب عن سنتی، جو میری سنتوں سے، تو وہاں پر ساری سنتیں ایک ساتھ، یعنی جو سنتوں کو اوور آل چھوڑ دیتا ہے. سنت بہت سارے ہیں تو ان میں سے ایک سنت یہ بھی ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ جو ایک عام ذریعہ بناتا ہے، میری سنتوں کو چھوڑ ہی دیتا ہے، تو پھر ان کا کیئر نہیں کرتا ہے. اور جس طرح سے میں نے نکاح کیا یہ سنت ہے، میں نے داڑھی رکھی یہ سنت ہے، میں اس طرح سے کرتا ہوں یہ سنت ہے، میں اس طرح سے کرتا ہوں یہ سنت ہے. یہ بہت ساری سنتوں کے بارے میں اصل میں یہاں پر بات کی گئی. اور پھر تبعید کے طور پر بتایا گیا کہ نکاح جو ہے یہ بھی سنت ہے، اور پھر جو سنتوں سے انکار کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں رہتا ہے. تو یعنی جنرلی جو سنتوں کے خلاف ہو جاتا ہے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی وجہ سے نکاح نہیں کرے گا تو وہ امتی نہیں رہتا ہے. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں تبعید بیان کی گئی ہے. So, Prophet sallallahu alaihi wasallam set up principles based on the Quran to create an order in social life. اور اللہ کے نبی نے اس طرح کے اصول اور ضوابط بنا دیے جو قرآن نے ہمارے لیے، جن کو قرآن نے ہمارے لیے جو ہے جو ہے آرڈر کیا، قرآن نے حکم دیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے اسی کے عین مطابق ایک سوشل لائف جو ہے خود کی گزاری اور ہمیں بھی گزارنے کی تلقین ہوئی. Prophet sallallahu alaihi wasallam married life started with Khadija and continued with his other marriages. ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے سب سے پہلی شادی جو ہے سیدہ خدیجہ ہماری اماں سے کی، اور اس کے بعد جو ہے آپ کی میرج لائف جو ہے آگے بڑھی. حالانکہ اس میں پھر ایک طرح کا ٹھہراؤ آ گیا. جب تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی اس میں زوج میں تھی، زوجیت میں تھی، تو اس وقت تک آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے، اہم معاملہ ہے، اور کبھی اس پر بھی بات کریں گے کہ اس کی حکمت جو ہے وہ کیا ہے.
it was said that at the time of his death he sallallahu alaihi wasallam had 9 wives. اور اس کے بارے میں چونکہ بہت سارے جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت فرمائی تو اس وقت آپ کی جو ازواج جو زندہ تھی ان کی تعداد 9 تھی. 6 of the Prophet's wives were from Quraysh. ان میں سے 6 بیویاں جو ہے قریش خاندان سے تعلق رکھتی تھی. These are خدیجہ، عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ، ام سلمہ اینڈ سودا. اور یہ 6 جو ہیں یہ خدیجہ ہے، عائشہ ہے، حفصہ ہے، ام حبیبہ ہے، ام سلمہ ہے اور سودا ہے. یہ ہے رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین. یہ ساری کی ساری ہماری مائیں ہیں اور یہ قریش سے تعلق رکھتی تھی. His other wives from non-Quraysh Arabs were حضرت زینب بنت جہش، مائمونہ بنت حارث ہے، یہ حارث ہوا ہے اس کا حارث، زینب بنت خزیمہ اینڈ جریرہ بنت حارث. یہ بھی حارث ہے، یہاں حارث ہوا ہے، پتہ نہیں یہ کبھی کمپیوٹر ادھر ادھر کر دیتا ہے. تو یہ وہ ہیں جو نان قریش عربس ہیں. نان قریش عربس مینز جو عرب تو ہیں لیکن قریش نہیں ہے. His non-Arab wives were صفیہ بنت ہویا اینڈ ماریا القبطیہ. یہ 2 اور بیویاں تھی اللہ کے نبی کی، تو صفیہ اور اس کے علاوہ ماریا قبطیہ. یہ نان عرب تھی، یہ عرب نہیں تھی. both from the tribe of بنو نذیر، اور یہ بنو نذیر کے ٹرائب سے تعلق رکھتی تھی. 2 of the Prophet's wives who died while he was alive were خدیجہ اینڈ زینب بنت خزیمہ. 2 بیویاں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے اس دنیا سے رحلت کر گئی، اور ان میں خدیجہ پہلی ہے اور دوسری ہے زینب بنت خزیمہ. Prophet's family life was shaped around Islamic principles and he implemented in his own life the principles he preached to his ummah. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو اسوہ حسنہ قرآن نے قرار دیا ہے، اور جو بھی وہ پریچ کرتے تھے بحیثیت اسلام جو لوگوں کو بتاتے تھے اس پر پہلے خود سے عمل کرتے تھے. The following advice of Prophet for ensuring peace and happiness in the family both in this world and in the hereafter gives us the fundamentals of peace and happiness. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں اور وصیحتیں فرمائی ہے کہ کس طرح سے ایک انسان اپنی دنیا اور آخرت میں خوشی حاصل کر سکتا ہے، پیس آف مائنڈ حاصل کر، پرسکون زندگی گزار سکتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ ایک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک لاہ عمل کے طور پر ہمارے لیے ہے کہ جس سے ہمارے دونوں جہاں، یہ اس کی بنیاد ہے جس سے دونوں جہاں انسان کے آباد ہو سکتے ہیں. اور پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ the best among you are those who behave best towards their wives. جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے وہ آپ میں سے سب سے بہتر ہے. خیارکم خیارکم من نسائی. پھر فرمایا I'm the best among you towards them. اور میں خواتین کے ساتھ، میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہترین ان کے ساتھ ہوں. The best among you is the one who is the kindest to his wife and the worst among you is the one who treats his wife badly. اور پھر فرمایا اللہ کے نبی نے کہ آپ میں سے بہترین شخص وہ ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہترین طریقے سے زندگی گزارے، اور سب سے بدترین شخص آپ میں سے وہ ہے جس کے معاملات اپنی بیوی کے ساتھ بدترین ہو. تو یہ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اور یہ کون فرماتا ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ فرمائی. یعنی ایک بنیاد ڈالی خوشی، ہیپینس، سکون، پرسکون زندگی وہی شخص، وہی مرد گزار سکتا ہے جس کا گھر پرسکون ہو. فیملی لائف اسی کی پرسکون ہوتی ہے جس کی بیوی کے ساتھ تعلقات ٹھیک ٹھاک سے ہو، اور پھر وہ اپنی سوشل لائف بڑی ہی چین سے، بڑی ہی امن سے گزارتا ہے اور بڑی خوشی سے. پھر اگر اس کی جو باقی کمزوریاں ہوتی ہے، فائنینشیل کمزوری ہے، اس کے اس کا صحت ٹھیک نہیں ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے، تو وہ سارے مسائل آسان ہو جاتے ہیں. لیکن اگر فیملی میں مسئلہ ہے تو ساری خوشیاں ہونے کے باوجود انسان خوش نہیں ہوتا ہے. All of the Prophet's children except for Ibrahim were from Khadija. اور یہاں پر بھی ایک امتیازی شخصیت جو ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری اماں، ان کی ہے کہ آپ سے آپ کو اولادیں ہوئی، آپ ساری کی ساری اولادیں ایک سوائے ایک کو چھوڑ کے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی اولاد ملی وہ ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے. دیور قاسم، عبداللہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم اینڈ فاطمہ. اور جو اولاد ان سے ہوئی وہ ہے قاسم، اس کے بعد ہے عبداللہ، اور اس قاسم کے نام سے ابو القاسم بھی اللہ کے نبی کا مشہور کنیت تھی. عبداللہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، اور اس کے علاوہ تھے فاطمہ. یہ 6 اولادیں تھیں جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھے. Other son of the Prophet Ibrahim was from Maria al-Qibtiyya. اور واحد ایک بیوی تھی ماریا قبطیہ. یہ جو ہے ان کے بطن سے ایک اولاد پیدا ہوئی جس کا نام ابراہیم تھا، اور وہ بھی بچپن میں ہی فوت ہو گیا. Although his sons died when they were quite young. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی معیشت تھی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اللہ نے پہلے ہی یہ کلیئر کر دیا تھا کہ رجال تو اس کے اولاد بن ہی نہیں سکتے، یعنی وہ مرد یعنی بلوغیت کو نہیں پہنچ سکتے ہیں اس کی اولادیں تو تھی لیکن وہ بچپن میں ہی چلے گئے. تو اس وجہ سے آپ کی جو نرینہ اولاد تھی یا جو میل چائلڈ تھے وہ سارے کے سارے فوت ہو گئے بچپن میں ہی. his daughters grew up and got married. لیکن جو زیادہ تر جو آپ کی بیٹیاں تھیں وہ بڑی ہو گئی اور ان کے بعد ان کی شادیاں ہو گئی. اور آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے پہلے ایک بیٹی کی شادی ہوئی اور اس کے بعد جب وہ اس دنیا سے رحلت کر گئی پھر دوسری بیٹی. اس وجہ سے آپ کو ذی النورین بھی کہا جاتا ہے. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے ان کے ساتھ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی اور وہاں سے آپ کا نسب جو ہے آگے چلا حسن اور حسین کے ذریعے سے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. The first point to be made about these relationships is the commitment of spouses to each other on the principles of honesty and loyalty. پہلی چیز اگر ہم دیکھیں گے کہ بنیادی نقطہ جو ہے وہ رشتے میں ہوتا ہے that is of commitment. کہ آپ کتنے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، آپ کمیٹڈ کتنے ہیں، آپ کی وفا شاری کس درجے کی ہے. یعنی جو سپاؤسز کی وفا شاری ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے، یہ پہلا اصول ہے، بنیادی اصول ہے. آپ سبھی میری بیٹیاں ہوں، بنیادی اصول ہوتا ہے وفاداری اور وفا شاری. یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں آپ وفا شاری توڑ کے، وفاداری کو توڑ کے آپ اس یونٹ کو قائم نہیں کر سکتے ہیں. خاندان بکھر جاتا ہے. اگر چاہے مرد ہو یا عورت ہو تو ان کے بیچ اگر کسی طرح کا نشوز آ جائے اس لحاظ سے کہ وہ وفاداری کو بالائی طاق رکھ کے پھر سمجھے کہ میں خاندان کو بھی رکھوں انٹیکٹ اور ایکسٹرا میرٹل افیئرز بھی رکھوں، ایسا بالکل ہرگز ممکن نہیں ہے. ایسی فیملی جو ہے وہ بالکل روئن ہو جاتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور پھر وہ کسی کام کی نہیں رہتی ہے. وہاں کے بچے وہ بھی ٹراما میں آ جاتے ہیں، پورا خاندان جو ہے بالکل تہس نہس ہو جاتا ہے. تو لہٰذا بنیادی اصول جو اس ریلیشن شپ کا ہے میاں بیوی کا باہم وفا شعر ہونا، وفادار ہونا ہے. سو it is based on honesty and loyalty. کیونکہ سارے راز مرد اور عورت کے ان کو اللہ کے نبی نے اللہ نے خود اس کے بارے میں جو کہ انتم لباس لہن وہن لباس لہم، یہ آپ کے جسم کے کپڑے کی طرح ہے جس کو ہم لباس کہتے ہیں، لباس کی طرح ہے. لباس کے ساتھ جسم کا رشتہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ لباس اور جسم ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے پر پورے طور پر ایک دوسرے کے جانکار ہوتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں بلکہ دونوں ایک دوسرے کو گرمی سردی جس کو ہم کہتے ہیں کہ جسم اس کا خیال کپڑے کا خیال رکھتا ہے اور کپڑا جو ہے جسم کا خیال رکھتا ہے. یعنی دس از ریورسل، اس میں یہ ریسیپروکل یہ عمل ہے. تو اس وجہ سے اس میں لائلٹی اور آنےسٹی اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا خاندان جو ہے ہیپی ہو، خوشگوار وہاں جو ہے ماحول ہو اور ہر طرح سے ہم امن سکون کی زندگی گزارے، تو یہ دو چیزیں اپنے گرہ میں باندھ لینا ہے. اپنے بالکل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اپنا شعار بنانا ہے کہ you are honest to your husband, you are honest to your wife, you are loyal to your husband, you are loyal to your wife. یہ بہت امپورٹنٹ ہے.
An example of loyalty and commitment between Prophet and his wives was the freedom he gave to his wives on the basis of divine command to choose between him or worldly benefits. When they asked from him for material things, at the end of which they choose Allah, his Prophet, and the life hereafter. تو اس بارے میں کہ آپ لائلٹی اور آنےسٹی کو چیک کریں، اللہ نے خود ایک مرتبہ حکم کیا. ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اس وقت اس کو مطلب بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس طرح سے سمجھیے کہ چند ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آئی اور انہوں نے اصرار کیا کہ جو دنیاوی چیزیں ہیں ہمیں ہمارے چولہے نہیں جلتے ہیں، مسائل اور مصائب ہیں گھروں میں، تو اس میں ہمیں کھانے پینے کی سویدھا اچھی طرح سے نہیں ہے، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو دنیاوی اعتبار سے ہمارے پاس نہیں ہے. تو پھر اللہ نے حکم کیا اللہ کے نبی کو کہ ان کو کہا جائے کہ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو آپ رہیں، اگر آپ دوسری کوئی زندگی جینا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، میں آپ کو چھوڑتا ہوں، اور آپ کے لیے اللہ جو ہے دنیاوی مسائل جو ہے وہ آسان کر دے گا. یعنی گارنٹی تھی کہ اگر کوئی بھی بیوی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح سے نکل جاتی تو اس کے لیے لائف جو ہے آسان ہو جاتی. لیکن ان سب نے وہاں پر وہ لائلٹی شو کر دی، وہ آنےسٹی شو کر دی کہ وہ اللہ کے نبی کو چاہتی تھی، وہ اللہ کے نبی سے کچھ نہیں چاہتی تھی بلکہ خود اللہ کے نبی کو چاہتی تھی. بڑا ہی اہم نقطہ ہے، اسلام میں گزرا ہے، اور پھر انہوں نے اسی کو ترجیح دی. انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ، اللہ کا نبی اور ہمیں آخرت چاہیے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے. So one is asked by one of his companions about the rights of wives over their husbands. He said, ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حقوق جو ہے کیا ہے، عورتوں کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں. That you should give her food when you eat, clothe her when you clothe yourself, do not strike her on face, do not revile her or separate yourself from her except the house. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یعنی بالکل سادہ، کیونکہ ایزی گوئنگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا کہ جب آپ کھاتے ہیں تو ان کو بھی کھانا دو. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو آپ ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں، آپ گھر سے باہر ہوتے ہیں تو جو آپ مزے کرو اور عیش کرو اور گھر میں ساگ روزانہ پکے. ایسا نہیں ہے. جو آپ یعنی اگر اس کو دیکھیں گے تو یہ بہت پروفاؤنڈ اسٹیٹمنٹ ہے. ویسے جنرلی لگتا ہے کہ یہ سمپل اسٹیٹمنٹ، لیکن یہ سمپل نہیں ہے. یہ سمپل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کھائیں تو اس کو بھی کھلائیں، مطلب جو آپ کھائیں وہ اس کو کھلائیں. یو کین ناٹ ایٹ آؤٹ سائڈ دا ہاؤس اینڈ سے شام کو آئیں گے، یعنی نیبر آسن تجی کھمچ یا نیبر آس مطلب کسی جگہ پر آپ نے کباب کھا لیا، کچھ کھا لیا اور گھر آئے کہ اور پھر کہا کہ نہیں اس میں کھانے میں مزہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، مطلب اٹس اے کامن تھنگ ٹوڈے. تو گھر میں روزانہ دال پکتی ہے، گھر میں روزانہ جو ہے ساگ پکتی ہے، اور وہ تم نیبرے پانس. اب میں کیا کہوں، یہ اچھی بات نہیں ہے یہاں پر دہرانا. تو دس از ناٹ گڈ، دس از، اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ روئن کرتی ہے ایک فیملی کو. اینڈ کلوتھ ہر وین یو کلوتھ. اور چونکہ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ ان کو تو وہی سے پتا چلا تھا کہ عورتیں جو ہے ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ ان کو یعنی کھانے پینے میں وہ بہت ہی زیادہ. آپ دیکھتے ہیں کہ لڑکا کچھ بھی کھاتا ہے لیکن جب بیٹی ہوتی ہے تو مطلب اس کا تو بالکل ایک نازک سا طبیعت ہوتا ہے، وہ بالکل ڈفرنٹ چیزیں پسند کرتی ہے، اور اس کو اچھا کھانا بھی ہونا چاہیے، اچھی طرح سے بھی ہونا چاہیے. لڑکا کسی بھی طرح سے بھی کھاتا ہے تو مطلب وہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ گدے اور بیل کی طرح سے بھی کھا سکتا ہے. لیکن بیٹی جو ہوتی ہے اللہ نے اس میں جو ہے ایک خاصیت رکھی ہے کہ یہ بڑے ہی اس کو ہر چیز ترتیب سے چاہیے، اور یہ سج دج کے کھانا کھاتی ہے، یعنی اس کو بھی سجا کے کھاتی ہے، اور اس میں مزہ بھی ہونا چاہیے، اس میں لک بھی ہونا چاہیے. یہ ساری کی ساری چیزیں ان میں موجود ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آپ کھائیں ان کو بھی کھلائیں، آپ جو پہنے ان کو بھی پہنائیں، کیونکہ کھانے پینے اور پہننے وغیرہ کے سلسلے میں عورتیں بہت زیادہ، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی لیول بہت آگے ہوتی ہے مردوں سے. سو ڈو ناٹ اسٹرائک ہر آن دا فیس. اور عورتوں کو تو مارنا، یہاں پر چونکہ شاید
اللہ کے نبی جب کسی صحابی کو مطلب ایڈریس کرتے تھے تو اس میں صحابی کا ایک پرسنل بھی وہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اس کو حدیثوں کو پراپر کانٹیکس میں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی جب کوئی نصیحت کے لیے آتا تو ایک شخص کو ایک طرح سے نصیحت کرتے تھے دوسرے کو دوسری طرح سے. تو شاید اس صحابی کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مارنا بھی ہو تو کم از کم چہرے پر مت مارو اور ڈو ناٹ ریوائل. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مارنا حلال ہے, یہ کسی بھی صورت میں نہیں ہے, یعنی ناگزیر حالات میں اگر کہیں ہاتھ اڑ بھی جائے لیکن وہاں پر بھی یہ خیال کرنا ہے کہ سر پر نہیں مارنا ہے, چہرے پر نہیں مارنا ہے. اور اس کے علاوہ سرکشی نہ کرو, ان کے ساتھ کوئی سرکشی نہ ہو جائے. ڈونٹ ریوائل دیم, ڈونٹ اسٹرائک دیئر فیس اینڈ ڈونٹ سپریٹ یور سیلف فرام ہر ایکسپٹ ان دا ہاؤس. اور گھر سے باہر اگر آپ ہیں تو آپ ان کو اکیلے مت چھوڑو, ان کو اپنے سے الگ مت کرو, یہ بہت بری چیز ہے. Prophet sallallahu alaihi wasallam never forgot the sacrifice of Khadija and respect she had for him, and he always cherished her memory with love and respect. اور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک, زندگی کے آخری پل تک آپ نے خدیجہ کو یاد رکھا, جو اس نے آپ کے لیے جو بھی قربانیاں دی, جو آپ کے ساتھ محبت کی, اور اس کا شکر ہمیشہ اللہ کے نبی کرتے تھے. Once when he talked about her, Aisha told him, ایک مرتبہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو ہے اللہ کے نبی نے خدیجہ کی تعریف کی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, why do you keep talking about that old woman. ہم جانتے ہیں کہ بڑی بزرگ عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شادی کی تھی, تو اس نے کہا کہ آپ اس بوڑھی عورت کے بارے میں کیوں ہمیشہ بات کرتے ہو, کیونکہ یہ عورتوں کی ایک خاصیت ہے. تو یہ ایک طرح سے جس کو ہم سوکن کا وہ ایک عنصر ہوتا ہے, تو وہ ابھر کے آ گیا. اٹس کوائٹ نیچرل, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اللہ گیو یو بیٹر ونز دین ہر, اللہ نے آپ کو جو بیویاں دی اس سے اعلیٰ درجے کی ہیں. پروفٹ گاٹ اپسیٹ ایٹ دا ریمارک اینڈ ریپلائی, اور اللہ کے نبی افسردہ ہو گئے اس بات سے اور پھر جواب دیا, اللہ ہیز ناٹ گیون می اے بیٹر ون. صاف کہہ دیا کہ اللہ نے مجھے اچھا نہیں دیا اس سے, خدیجہ سب سے اچھی تھی. شی بلیوڈ ان می وین نو ون شی ایلس ڈیڈ, اس نے اس وقت مجھ پر ایمان لایا جب باقی لوگوں نے مجھے جٹلایا تھا. شی ایکسپٹڈ اسلام وین پیپل ریجیکٹڈ می, اس نے اسلام کو اس وقت قبول کیا جب لوگوں نے اسلام کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا تھا. اینڈ شی ہیلپڈ اینڈ کمفورٹڈ می وین دیئر واز نن ایلس ٹو لینڈ می اے ہیلپنگ ہینڈ. اس وقت اس نے مجھے حوصلہ دیا, اس وقت اس نے مجھے امن و چین دیا جب کوئی نہیں تھا میرے ارد گرد کی جو میری مدد کر, اس نے میری مدد کی. شی یوزڈ ہر پراپرٹی فار می, اس نے میرے اوپر اپنی ساری دولت لوٹا دی. وین نن گیو می اینی تھنگ, جب کہ کوئی اور کسی نے میرے لیے کوئی چیز نہیں دی. اینڈ شی گیو می چلڈرن, اور اس کے ذریعے سے اللہ نے مجھے اولاد دی. وین نو ون گیو می چلڈرن, جبکہ باقی بیویوں سے کوئی بچہ نہیں. So on the other hand, when asked about who was dearest to him, Prophet said Aisha. لیکن دوسری طرف جب دیکھتے ہیں کہ جب آپ سے کہا جاتا تھا کہ آپ سے پوچھتے تھے کہ آپ کو سب سے پیاری کون لگتی ہے ان بیویوں میں سے, یہ ایک نیچرل سی ٹینڈنسی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کا نام لیتے تھے. یعنی ایک طرف تو ایک لیول ہے, دوسری طرف دوسری لیول ہے, اور باقی بیویوں کے ساتھ اور طرح سے آپ اٹیچمنٹ رکھتے تھے. سو Prophet said Aisha from among women and her father from among men. اور وہ اکثر کہتے تھے کہ مردوں میں سے مجھے عائشہ کا باپ پسند ہے اور عورتوں میں سے عائشہ پسند ہے, which is a clear expression of his love and respect for his wives. اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صرف جو ہے کسی خاص بیوی کو پسند نہیں کرتے تھے, بلکہ اپنی ساری بیویوں کے ساتھ محبت, اور کسی کو ایک لیول میں آگے تھا, کسی کی دوسری لیول میں جو ہے ان کی لیول آگے تھی. He raised his children on Islamic principles and continued to look after them even after their marriage. اور جب بچے پیدا ہوئے تو بالکل اسلامی اصولوں کے تابع ان کی پرورش ہو گئی, اور جب میرج ہوئی اس کے بعد بھی ان کی پرورش کرتے رہے. He not only took care of some of their material needs, دنیاوی اعتبار سے جو ان کی ضرورتیں ہیں صرف وہ پوری نہیں کی جاتی تھی, but also for their spiritual needs, بلکہ ان کی روحانی تربیت بھی اللہ کے نبی نے کی. He treated all of them with love and compassion and did whatever was necessary for their education. ہم آج کے ایجوکیشن کالج یونیورسٹیز کی بات نہیں کرتے ہیں, جو اس زمانے میں
ان کی تربیت جس کو اس زمانے کی ضرورت تھی وہ اعلیٰ درجے کی ان کو دے دی. Prophet ﷺ used to go to the house of her daughter Fatima and his son-in-law Ali every morning after he woke up for the morning prayers to wake them up. اللہ کے نبی نے ہمیشہ ان کا ایک جن کو ہم کہتے ہیں کہ ایک مشغول ایک معمول تھا، سوری، ان کا ایک معمول تھا کہ وہ اکثر بیشتر جب صبح بیدار ہوتے تھے تو فجر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے وہ سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف جاتے تھے اور ان کو صبح کی نماز کے لیے بیدار کرتے تھے. یعنی اتنا کیئر کی ان کی دنیا بھی بچی رہے، ان کی آخرت بھی بچی رہے. اور جب جھگڑا ہوتا تھا ان کے بیچ میں تو وہ منانے جاتے تھے سیدنا علی کو. بہت بہت زبردست ہے. یعنی مطلب یتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان مطلب زامتٕرۍ زار پار کرُن. اٹس ناٹ این ایزی جوک. یہ کوئی عام سا مسئلہ نہیں ہے. اور بہت سارے لوگ تو اس چیز کو اپنی مطلب اس اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں کہ وینکر اب زامتٕرۍ زار پار. لیکن اللہ کے نبی نے کر کے دیا اور بتایا اور ڈھونڈنے نکلتے تھے. جب سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کے بیچ میں کوئی ناچاکی ہوتی تھی تو وہ ڈھونڈنے نکل پڑتے تھے. اور یہاں پر ایک اور بات میں ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ جب گھر میں جھگڑا ہو جائے عورت گھر سے نہیں نکلنی چاہیے، مرد گھر سے نکلنا چاہیے. عورت کو کبھی بھی گھر نہیں چھوڑنا چاہیے. اب نکلنا ہے تو گھر سے مطلب 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے، دن 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے مرد کو نکل جانا چاہیے گھر سے. اور یہی اصل میں صحابہ کا یہی طریقہ رہتا تھا کہ گھر میں کوئی جھگڑا ہوتا تھا تو گھر سے مرد نکل جاتا تھا. کیونکہ اصل ہوم فیملی جو ہے یہ عورت کی ہے، یہ مرد کی نہیں ہوتی ہے. مرد جو ہے یہ آؤٹ سائڈر ہے، یہ باہر کام کرتا ہے. اور یہ میں آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ زندگی میں آپ یہ ساری چیزیں جو ہے، اللہ چاہے کہ آپ کو ایک اچھے گھر ملے، اچھا جو آپ کا اسپاؤس ملے، لیکن کہیں بھی کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو تو وہاں سے بھاگنا، گھر سے بھاگنا عورتوں کا شعار نہیں تھا صحابہ کے دور. گھر سے اگر کوئی نکلتا تھا، یعنی گھر میں کوئی ناچاکی ہوتی تھی تو سیدنا علی نکلتے تھے، وہ نکل جاتے تھے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ اکثر بیشتر آتے تھے، خبر پرسی کے لیے آتے تھے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں، تو جب ان سے پوچھا تو فرمایا کہ علی یہاں سے نکل گئی، میرے سے جھگڑا ہوا، تو منانے جاتے تھے، خود منانے جاتے تھے. دونوں عالم کے سردار مناتے تھے. زامتر مناؤ، بڑی مطلب سو پروفاؤنڈ. Allahu Akbar. The family life Prophet sallallahu alaihi wasallam is an exemplary one in all aspects. کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی اینگل سے دیکھا جائے تو فیملی لائف، خاندانی زندگی جو ہے آپ کی سب سے اعلیٰ درجے، کیونکہ اسوہ تو آپ ہی کا ہے تو اس سے آگے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے. The principles he followed in his family life are timeless and are of great significance. یہ بالکل لافانی ہے، ان کو کبھی زوال نہیں آ سکتا ہے اور ان کی بہت اہمیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان میں کیا. What is seen in the family life of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is the best model for peace and happiness for a strong social life. اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یا خاندانی تعلقات کے حساب سے جو بھی آپ کی لائف ہے، اس میں ہمارے لیے بالکل چھپا ہوا کہ ہم کس طرح سے ایک خوشحال زندگی گزارے اور کس طرح سے ایک بہت مضبوط سماجی زندگی گزارے. The important highlights of Prophet's family life are forgiveness, care, love, help, support, encouragement, exchanging gifts and spreading peace. اور جو اللہ کے نبی کے خاندان میں جو سب سے اہم بنیادی اصول یا جن کو ہم ہائی لائٹس کہہ سکتے ہیں، ان میں فارگیونیس یعنی عفو درگزر، جو کہ آج اکثر بیشتر مفقود ہے ہماری فیملیز میں. اس کے علاوہ کیئر، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، بہت زیادہ ہوتا تھا آپ کے گھر میں. بہت زیادہ لاؤ محبت سے پیش آتے تھے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے تھے، ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے تھے. اور کبھی کبھار تو لاؤ سے زیادہ سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، انکوریجمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، خاص کر جب کوئی مصیبت میں فیملی ممبر پھنس جاتا ہے تو اس میں اس کو سپورٹ اور انکوریجمنٹ کرنے کی. اور ہم اکثر بیشتر ڈسکوریج کرتے ہیں گھر میں اس طرح کے مطلب معاملات اکثر بیشتر ہوتے ہیں. بچے کو کچھ پرسنٹیج میں کچھ کمی ہو گئی تو ہم اس کو کارنر کرتے ہیں، پورے کے پورا ساری فیملی مل کے اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں. وی شوڈ ناٹ ڈو دیز تھنگز. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بہت زبردست
نگیٹو اثر ڈالتے ہیں خاندان پر. اور اس کے علاوہ ایکسچینجنگ گفٹ یہ بڑا ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ تہادو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے آپ اپنے جو ہے گفٹس جو ہے جب آپ ایک دوسرے کو گفٹس دیتے ہیں تو اس سے محبت بڑھتی ہے. اور اس محبت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے انسان کو ہمیشہ ایک دوسرے کے پاس جو ہے گفٹس، یا ایک خاندان کے اندر جو گھر میں جو لوگ ہوتے ہیں گفٹس لانے چاہیے، دینے چاہیے. ان سے فیملی لائف جو ہے پرسکون ہو جاتی ہے. اینڈ آلسو اسپریڈنگ پیس. اور اگر دو کے درمیان کوئی ناچاکی ہے تو ان میں مفاہمت کرنا اور امن سکون قائم کرنے پر زور دینا، یہ بہت بڑی اہم چیزیں ہیں. آئی ہوپ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. لاسٹ والا حصہ جو ہے آپ اب یوٹیوب سے ہی سنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.